अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। अच्छा जनाब, कुछ दिन पहले मैंने एक सीरीज़ ऑफ स्मॉल वीडियोस लॉन्च की थी अपने चैनल पे, डिटॉक्स सीरीज़, जिसमें मैंने बताया था कि जनाब आप अपनी बॉडी को किस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं, सबसे अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन ऑप्शंस क्या हैं, जिसके अंदर मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की थी कि जनाब आपको किसी किस्म के भी डिटॉक्स वाटर की, डिटॉक्स टीज़ की, किसी डिटॉक्स पिल्स की ज़रूरत नहीं है जब तक आपका जिगर यानी आपका लिवर, आपकी किडनीज़ यानी आपके गुर्दे और आपके लंग्स यानी आपके फेफड़े सही से काम कर रहे हैं। तो ये तीनों ऑर्गन्स आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन को नेचुरली परफॉर्म कर रहे हैं और आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और जनाब 4-5 वीडियोस मैंने बनाई थी और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये सीरीज़ की आखिरी वीडियो है, लेकिन उसके बाद जो मुझे फीडबैक मिला, मुझे बहुत सारे मज़ीद क्वेश्चंस आ गए और स्पेसिफ़िकली एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे किया है वो ये है कि जनाब आपने ये तो अपनी वीडियोस में बता दिया है कि हमारा जिगर, हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे किस तरह से बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरल तरीके से करते हैं, लेकिन आपने ये मेंशन नहीं किया कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या खा सकते हैं जिसकी वजह से हम इन तीनों ऑर्गन्स की डिटॉक्सिफिकेशन कर सकें, यानी ये तीनों ऑर्गन्स सही से काम करते रहें। तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक के ऊपर, इसी मौजू के ऊपर नेक्स्ट 2-3 वीडियोस बनाई जाएं, जिसके अंदर आज मैं आपको लिवर यानी जिगर के बारे में बताऊंगा, कल मैं आपको इंशाल्लाह किडनीज़ यानी गुर्दों के बारे में बताऊंगा और परसों मैं आपको लंग्स यानी फेफड़ों के बारे में बताऊंगा कि आप ऐसा क्या खा या पी सकते हैं जिनकी वजह से आपके ये तीनों ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करेंगे और एफिशिएंटली काम करेंगे और आपको किसी किस्म की और डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ प्लीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा मैजिकल फूड नहीं है या कोई ऐसा मैजिकल कोई पाउडर नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसा वाटर नहीं है, कोई ड्रिंक नहीं है जो पीने से आपकी ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो एकदम से क्लीन्स हो जाएंगे और जनाब डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे और आपका सारा काम बहुत एफिशिएंटली चलना शुरू हो जाएगा। सो वही अभी मैं इसी बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर आपने ऐसा क्या करना है कि आज हम सिर्फ लिवर की बात करेंगे कि आपका लिवर यानी जो जिगर है वो सही से काम करता रहे। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट ज़रूर करना चाह रहा हूँ। रमज़ान क्योंकि इंशाल्लाह ताला आने वाला है, तो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ मैंने प्लान किया है जस्ट बिफोर रमज़ान। सो रमज़ान शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले मैं आपको वो सरप्राइज़ दूंगा अपने चैनल के ऊपर, और उसके लिए आपने मेरी वीडियोस को देखते रहना है और लाइक करते रहना है सो दैट वो सरप्राइज़ आपसे मिस ना हो और डेफिनेटली वो आपके लिए बड़ी काम की चीज़ होने वाली है। अच्छा जी, हम अपने टॉपिक पे आज आ जाते हैं ऑफिशियली। अब हमने जनाब अपने लिवर का या अपने जिगर का कैसे ख्याल रखना है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लिवर यानी जिगर हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बल्कि रिसर्चर्स ये तक कहती हैं कि हमारा जिगर तकरीबन 500 डिफरेंट काम करता है हमारी बॉडी के लिए, यानी ये एक ऐसी मशीनरी है हमारी बॉडी में जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा, जो अब ये मेजर काम करता है लिवर, उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हम जितने भी ऐसे खाने खाते हैं जिनसे हमें ताकत यानी एनर्जी मिलती है, जिसके अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ता, हमारा फैट्स यानी चिकनाई और हमारा जो प्रोटीन है वो हमें बेसिकली उसका जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो हमारे जिगर में होता है। यानी मेटाबॉलिज्म से मुराद कि जब हम ऐसी चीज़ों को खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जिगर ही है जो इन चीज़ों की सारे प्रोसेसेस को लेके चलता है। सो उसके लिए हमारे जिगर का सही से काम करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब हमने कैसे ख्याल रखना है अपने जिगर का? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने एक हमेशा अपना टारगेट बनाना है एक बहुत ही हेल्दी और वेल बैलेंस्ड
ڈائٹ کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے اندر آپ کا اچھی مقدار میں نشاستہ ہو تاکہ آپ روزمرہ کے کام آسانی سے کر سکیں. اچھی سی چکنائی بھی اس میں ہو. پلیز اس چیز کو دماغ سے ہٹا دیں کہ فیٹ یا چکنائی آپ کی صحت کے لیے بری ہے. فیٹ یا چکنائی ایک بہت امپورٹنٹ نیوٹرینٹ ہے. ہاں کچھ قسم کا فیٹ ضرور ایسا ہوتا ہے جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا, اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو انشاءاللہ میں جلد بناؤں گا. وہ آپ کے کھانے میں ہو. اور اسی طرح سے پروٹین یعنی لحمیات جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کی ڈائٹ میں ضرور شامل ہونی چاہیے. اگر آپ کی ڈائٹ میں فیٹ بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہے, ہائی فیٹ ڈائٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ لے رہے ہیں, یعنی چکنائی کا آپ بیجا استعمال کر رہے ہیں, تو پھر جناب یہ ہے کہ آپ کے لیور کا جو فنکشننگ ہے, جو لیور نے کام کرنا ہے, وہ اس کا سپیڈ کہہ لیں یا اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ کم ہو جائے گی. کیونکہ لیور ایک سبسٹنس پروڈیوس کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بائل, اور بائل وہ سبسٹنس ہے, وہ چیز ہے جو بیسیکلی جو بھی ہم چکنائی کا استعمال کرتے ہیں اس کو وہ توڑتا ہے, اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے. آپ نے بہت ہائی فیٹ ڈائٹ کا استعمال نہیں کرنا. اسی طرح سے آج کل بہت کامن ہو گیا ہے کہ لوگ پروٹین یا لحمیات کے استعمال کے لیے سپلیمنٹس کھانے کے لیے سپلیمنٹس کا استعمال کرتے ہیں, جو ایک بہت ہی نیگیٹو ٹرینڈ ہے. اگین آپ نے جو بھی پروٹین استعمال کرنی ہے, چاہے وہ آپ گوشت یا مرغی یا مچھلی یا انڈے سے حاصل کریں, یا پھر آپ پروٹین کو اپنے دالوں سے یا چنوں سے یا لوبیا سے استعمال کریں, وہ آپ کی فوڈ سے آنی چاہیے. آپ کو ایسا کسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اپنی پروٹین کا انٹیک مکمل کرنے کے لیے. تو پروٹین جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ اپنے فوڈ سے استعمال کریں. اسی طرح سے جناب تیسری چیز جو اس میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے زیادہ تر باڈی میں جو منرلز اور وائٹامنز ہیں, یعنی آپ کی جو معدنیات جس کو ہم منرلز کہتے ہیں, وہ بیسیکلی آپ کی ان کا جو سٹوریج ہے, یعنی باڈی میں وہ سٹور جہاں ہوتے ہیں جب ہم ان کو کنزیوم کر لیتے ہیں, اور ان کی جو ایکٹیویشن ہے, یعنی زیادہ تر وہ وائٹامنز اور منرلز ان ایکٹیو فارم میں ہوتے ہیں. ان کی ایکٹیویشن, ان کو فعال بنانے کا کام کون کرتا ہے؟ جگر کرتا ہے. اور جناب اس کے لیے آپ کو کیا استعمال کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ پھل اور زیادہ سے زیادہ سبزیاں, فریش پھل اور سبزیوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہ آپ کو اپنی روزمرہ کی ڈائٹ میں زیادہ استعمال کرنے چاہیے. اس کے اندر کینڈ یا ٹنڈ جو فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں آتے, ان کا آپ نے استعمال کم کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ سبزیوں کی بات کریں ہیں تو زیادہ تر کوشش کریں کہ کچی سبزیاں کھائیں, جو آپ کھا سکتے ہیں. ظاہر ہے کچھ ایسی سبزیاں ہیں جو آپ کچی نہیں کھا سکتے, ان کو آپ پکی ہوئی فارم میں استعمال کریں. تو یہ جناب آپ نے کرنا ہے. اچھا, اسی طرح ایک تیسرا بہت امپورٹنٹ کام جو ہمارا جگر ہمارے لیے کرتا ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم جتنی بھی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں ان کی ڈیٹاکسیفیکیشن جگر کر رہا ہوتا ہے. یعنی سادہ الفاظ میں اگر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ جتنی دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں, خاص طور سے جو یونانی ادویات ہیں, وہ تمام کی تمام بیسیکلی کیمیکلز ہوتی ہیں, اور باڈی ان کو بطور ایک فورن سبسٹنس یعنی کیمیکل باڈی کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے. ہماری باڈی جیسے ہی ہم کسی دوائی کا استعمال کرتے ہیں باڈی اس کو ایسے ریئیکٹ کرتی ہے کہ ایک ایسا سبسٹنس باڈی میں آیا ہے جس کی باڈی کو ضرورت نہیں ہے. تو لیور ہمارا جو جگر ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جو کام کا اس میں سے ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے جو ہماری بیماری کے لیے کام کرتا ہے, اس کو ریٹین کرتی ہے, اس کو رکھتی ہے, اور باقی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یا ایکٹیو انگریڈینٹ اپنے کام کرنے کے بعد جو ہے اس کو باڈی سے ریموو کیا جاتا ہے. اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہمارے لیور یعنی جگر کا ہے. تو یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بیجا دوائیوں کا استعمال بھی خام خواہ سے نہیں کرنا. بطور پاکستانی بڑا یہ کامنلی دیکھا گیا ہے کہ ہمیں خود بھی کچھ بہت زیادہ شوق ہے دوائیوں کے استعمال کرنے کا. کچھ مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو معالج ہیں, جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز, فزیشنز ہیں, وہ بھی ہمیں ضرورت سے زیادہ ادویات کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے ضرور دھیان میں رکھنی ہے کہ جتنی زیادہ آپ ادویات استعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے جگر یعنی لیور کے اوپر برڈن پڑتا ہے, بوجھ پڑتا ہے کام کرنے کے حساب سے. تو اس کی فنکشننگ وہاں پہ بھی پھر کم ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے جناب. اور اسی طرح سے میں نے اپنی پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں تو جناب وہ آپ کی اس کا میٹابولزم بھی آپ کے جگر کو کرنا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے ہمارا ریلیجیسلی بھی، سوشلی بھی، کلچرلی بھی منع ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے. سو اگر میں یہی کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی اس کا استعمال سے 100% آپ پرہیز کریں. یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، آپ کی لیور کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابلے ہوئے پانی کا استعمال کریں. بوائلڈ واٹر کو خدارہ یوز کریں، کیونکہ جناب بہت ساری بیماریوں کے کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بیماریاں پھیلتی ہیں گندے پانی کے استعمال سے، کنٹامنیٹڈ واٹر کے استعمال سے. خاص طور پہ جب میں بات کروں ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای کی، تو یہ دونوں ایسے ہیپاٹائٹس ہیں جو گندے پانی یا گندا کھانا کھانے کی وجہ سے پھیلتے ہیں. ہیپاٹائٹس کہتے ہیں انفلیمیشن آف لیور، یعنی جگر کی سوزش کو. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لیور یعنی جگر اچھے سے کام کرے تو آپ نے ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے ابلے ہوئے پانی کا استعمال کرنا ہے، سو دیٹ وہ وائرس جو ہیپاٹائٹس اے یا ہیپاٹائٹس ای کاز کرتا ہے وہ آپ کی باڈی میں انٹر نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام کام آپ کریں، اس کی وجہ سے آپ کا لیور بہت اچھے سے ڈیٹاکسیفائی کرے گا، ہر چیز کو بہت اچھے سے کلینزنگ کرے گا آپ کی باڈی میں. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا میجیکل فوڈ، کوئی ایسا میجیکل انگریڈینٹ نہیں ہے جو آپ ایک دم سے استعمال کریں گے اور آپ کے لیور کی ڈیٹاکسیفیکیشن یا کلینزنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ ان چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے لیور کی ہیلتھ کو بہتر کریں گے. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا، لائک کرتے رہیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا سو دیٹ سب لوگوں کا بھلا ہو سکے. اور جناب موسٹ امپورٹنٹلی اپنے کامنٹس کے تھرو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں. اللہ حافظ.